السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن مسعود نے ابن حجر فتح باری میں لکھا ہے اور اسی حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی روایت میں بتایا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں نماز پڑھنے کے لیے اپنے مردوں کے ساتھ مسجدوں میں جاتی تھیں۔ انہوں نے لکڑی کے جوتے بنوا لیے اور وہ ان جوتوں کو پہن کر بلند ہو جاتی اور اپنے دوسرے مردوں جو کہ ان کے محرم نہ ہوتے تھے ان کو جھانکتی رہتی تھیں، تو اللہ پاک نے ان پر حیض مسلط کر دیا۔ اس کے بارے میں بہت سے جمہور فقہا نے مختلف روایات پیش کی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو ایک مرتبہ حضرت حوا علیہ السلام نماز پڑھ رہی تھیں تو ان کو حیض آ گیا۔ وہ بہت پریشان ہو گئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خون کیسا ہے، میں تو اس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا تو اللہ پاک نے ان کی طرف وحی کی کہ عورتیں حیض کے دنوں میں نماز نہ ادا کریں اور ان پر کوئی قضا بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب روزے آئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے جب روزے آئے تو روزوں کو چھوڑ دیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو خود ہی کہا کہ روزوں کو چھوڑ دو۔ اس پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ پہلا فیصلہ تم نے میرے پوچھنے پہ کیا تو اس کی قضا نہیں رکھی گئی، لیکن دوسرے فیصلے کو کیونکہ تم نے کیا ہے، تم نے خود یہ فیصلہ کیا ہے، اس وجہ سے اب اس کی قضا رکھنا پڑے گی۔ اب اصل بات یہ ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی سزا ان تمام عورتوں کو ملے گی؟ یہ سزا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے، کیونکہ جو حیض کا خون ہے اسی سے بچے کو خوراک ملتی ہے، اسی سے بچہ پرورش پاتا ہے اور اسی سے نسل انسانی چلتی ہے۔ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا وہ اولاد کو پیدا کرنے کی صلاحیت کھو دیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حیض جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ اللہ کے راز ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ ہم ان کے بارے میں کچھ بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ اگرچہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو ان کے سزا کے طور پر، ان کے شر کے طور پر یہ حیض کا خون ان پر مسلط کر دیا گیا اور اس کے بعد عورتوں کو 2 مرتبہ اس خون سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ایک ہر مہینے حیض کی حالت میں اور ایک جب وہ بچے کی ولادت کرتی ہیں تو ان کو سختی کے معاملے سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر ان کو حیض کے نفاس کی حالت سے گزرنا پڑتا ہے، مگر اللہ پاک نے عورتوں کو وہ درجہ دے دیا جو مردوں کو بھی نہیں ملا کہ عورتوں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی، وہ جنت کہ جو باقیوں کو محنت، عبادت، رضا سے ملے گی، مگر ایک بچہ اگر اپنی والدہ کی خدمت کر لیتا ہے تو اس کو جنت ملے گی۔ اگر ایک بچہ اپنی ماں کو اس قدر شدید گرمی ہو کہ دانہ زمین پر پھینکا جائے تو وہ بھن جائے، اگر اتنی سخت زمین پر وہ اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کر حج بھی کرا لے تو بھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ماں کی وہ ہستی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا
کہ بچے پر سب سے پہلا حق کس کا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ دوسری مرتبہ پوچھا کیا کہ سب سے پہلا حق مرد پر کس کا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ تیسری مرتبہ بھی تمہاری ماں کا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے باپ کا۔ تو یہ رتبہ، یہ مرتبہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہ عورت حیض کو برداشت کرتی ہے، اس گندگی کو برداشت کرتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، مگر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ تمام نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اگر حیض نہ ہو تو عورتیں بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں، ان کے اندر مختلف قسم کے وائرسز، بیکٹیریا، فنجائی وغیرہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ عورتوں کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، یہ عورتوں کو خوبصورتی کے لیے اچھا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو عورتوں کے لیے ایک نعمت بنایا ہے، یہ زحمت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ حج کرنے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حیض آ گیا مقام صرف پر، میں بہت رونا شروع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف طواف کعبہ نہیں کر سکتی، باقی آپ حجاج والے تمام کام کر سکتی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، جن کو اللہ پاک نے عورتیں بنایا ہے، یہ ان کے لیے ایک شرف ہے کہ مرد جو اس قدر طاقتور بھی ہے مگر اس کی یہ طاقت نہیں کہ وہ ایک انسان کو جن سکے، اور یہ ہمت، یہ برداشت صرف عورتوں کو دی گئی، اور یہ اللہ کی طرف سے دی گئی، کیونکہ جب ایک عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو زچگی کے دوران اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کتنی ہی ہڈیوں کو ایک ساتھ توڑ دیا جائے تو پھر ہو، تو یہ مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ مادہ صرف اللہ پاک نے عورتوں میں رکھا ہے۔ جو عورتیں نماز ادا کرتی ہیں، اس کے ساتھ روزے رکھتی ہیں اور اپنے اللہ کی اور نبی کی بات مانتی ہیں، اللہ پاک نے ان کو کہا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں، اگر وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوں گی تو جنت کے جس مرضی دروازے سے جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ماں کے لیے یہ درجہ رکھ دیا گیا کہ جو عورت دودھ پلانے والی ہے، جو عورت بچوں کی پرورش کرنے والی ہے، اس کو اجر زیادہ ملتا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے ہر حال میں، اور ہر عورت کو ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی اس فخر پہ بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں عورت بنایا۔